السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے ساتھ اس وقت عبدالسمیع ظفر صاحب ہیں جو کہ کینیڈا سے تشریف لائے ہیں، اور سب سے پہلے میں ان سے گزارش کروں گا کہ یہ اپنا مکمل تعارف کرائیں تاکہ جو سننے والے ہیں، جو آپ کو نہیں جانتے، ان کا بھی علم میں ان کو بھی علم ہو سکے کہ آپ کا تعارف کیا ہے۔ شکریہ جزاکم اللہ، آپ نے مجھے یہ موقع دیا ہے یہاں پہ کچھ بیان کرنے کا۔ میں جیسا کہ آپ نے بتایا، میرا نام عبدالسمیع ظفر ہے اور میں الحمدللہ پیدائشی احمدی ہوں۔ میرے والدین بھی، میرے دادا بھی میرے جو ہیں پیدائشی احمدی، اور میری شروع سے 1953 سے رہائش جو ہے روا میں ہے، جو کہ آج تک روا میں میں رہ رہا ہوں۔ میں 1992 میں یعنی 1992 میں یہاں کینیڈا آیا تھا، جی جی اور اس وقت سے میری رہائش ٹورانٹو میں ہے، اسکاربرو کے ایریا میں۔ جی تو یہاں تک میری ساری فیملی یہاں پہ ہے اب اس وقت۔ تو میں یہاں پہ رہتے ہوئے الحمدللہ جماعت کی خدمات میں بے شمار عہدوں پہ لگاتار میں کام کرتا رہا ہوں، جی جس میں سے مختصراً میں یہ بتا سکتا ہوں کہ ابتدا میں سیکٹری کیا کہتے ہیں مربی اطفال سے شروع کر کے، جی تو اس کے بعد سیکٹری تعلیم و تربیت، سیکٹری فنانس، اور اصلاحی کمیٹی کے وائس پریزیڈنٹ جی زعیم انصار اللہ، اور اس طرح کے تمام، اور پھر مستقل کوئی عرصہ کم و بیش یعنی 92 سے میں گن رہا ہوں، جی 20-22 سال کا عرصہ جی امام الصلاۃ کی ڈیوٹی جو ہے ٹورانٹو ایریا میں۔ جی تو یہ جماعت کی تمام خدمات جو ہے میں بجا لاتا رہا ہوں، اور میرا جماعت کے ساتھ بڑا گہرا تعلق رہا ہے، جس میں یہ جیسے امام الصلاۃ کے علاوہ نماز جمعہ کی ادائیگی اور نماز تراویح، یہ تمام جماعت کے کاموں میں پیش رہا ہوں۔ تو یہ بیشتر لوگ جو ہیں یہاں کے پورے علاقے کے میرے نام سے اور میرے مجھ سے متعارف ہیں۔ جی بہت شکریہ سمیع صاحب، آپ نے اپنا تعارف کرایا۔ اس کے بعد میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ نے خود جو جماعتی نظام ہے، جو جماعت کا قادیان سائٹ کا نظام ہے، اس کو کس لیے چھوڑا، اور اس کی کیا وجوہات تھیں کہ جس کی بنا پر آپ نے انہیں تحریراً لکھ کر بھیجا کہ میرا آپ کے اس نظام سے کوئی تعلق نہیں؟ ہاں جی، یہ بات درست ہے کہ میں نے ان کو خود لکھ کے ان کو دیا ہے کہ میرا اس نظام سے آئندہ سے کوئی تعلق نہیں۔ جی اس کی تھوڑی سی جو ہے وہ تشریح یوں ہے کہ آج سے کوئی کم و بیش 4 سال پہلے میں نے کچھ محسوس کیا کہ جماعت کے جو ہے، ویسے تو ایک عرصے سے یہ چیزیں نظر آ رہی تھیں، لیکن کچھ چیزیں جو ہیں وہ ہنگامی طور پہ میرے نظر میں آئیں جی کہ جماعت کے بعض کتابوں میں تحریف تھی، اور بعض اس طرح کے اور سوال میرے ذہن میں اکٹھے ہوئے۔ جی تو میں نے ہمارے یہاں جو اسکاربرو کے مربی صاحب ہیں، جی ان کو ان کے ساتھ مارکم جماعت کے حلقہ مارکم کے صدر اور سیکٹری، جی ان کے ساتھ ایک میٹنگ کی، اور ان سے یہ میں نے اپنا اظہار کیا کہ مجھے یہ چند سوالوں کے جواب چاہیے، جی کہ یہ جو چند سوال ہیں ان کے سامنے رکھے گئے، جن پہ انہوں نے کوئی مجھے خاطر خواہ مطمئن نہیں کیا، بلکہ جس میں مختصر میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ کچھ کتابوں میں تحریف کی باتیں تھیں، جس میں انہوں نے حدیثوں میں کاٹ چھانٹ کی ہوئی تھی، اور پھر یہ رسالہ الوصیت جو ہے مسیح علیہ السلام کا جی لکھا ہوا، اس میں انہوں نے بہت سارا حصہ اس میں سے حذف کر دیا تھا۔ جی تو یہ مجھے دیکھ کے کافی تکلیف ہوئی کہ یہ کام جان بوجھ کر کیا گیا ہے یا جو ہے نادانستہ ہو گیا ہے۔ جی بہرحال اس کی تصدیق کے لیے میں نے
ان سے گفتگو شنید کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ ہر وقت اس سے پہلو تہی کرتے رہے اور انہوں نے مجھے کوئی خاطر خواہ جواب نہ دیا۔ جی میرے بار بار ان سے پوچھنے کے باوجود انہوں نے کبھی میرے ساتھ کوئی میٹنگ نہیں کی اور نہ مجھے مطمئن کرنے کی کوشش کی۔ جی بالآخر میں نے وہاں امیر جماعت کینیڈا مرکلال خان صاحب سے جی اپنے بھائی کے تھرو بذریعہ ای میل، جی کیونکہ میں خود تو کمپیوٹر پہ بیٹھتا نہیں ہوں، جی تو ان کو یہی سوال لکھوا کے بھیجتا رہا کہ یہ میرے سوال جو ہے ان کو جلد سے جلد بھجوائے جائیں۔ پھر اس کے بعد ان کو ملنے کی بھی کوشش کی گئی تو انہوں نے بھی ٹال مٹول سے کام لیا اور کبھی بھی کوئی بیٹھ کر بات کرنے کی کوشش نہیں کی۔ جی اس سے میری جو تھی وہ ان پہ اطمینان جو تھا وہ کم ہوتا گیا اور بے چینی میری کا بار عالم۔ بار بے چینی جو تھی بڑھتی گئی جی اور مجھے جو ہے لازماً جو ہے اپنے بارے میں سوچنا پڑا کہ اس میں کچھ نہ کچھ ضرور ہے جو جی یہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے یا یہ سچائی نہیں ہے ان کے پاس جو یہ بیان کر سکیں۔ جی تو پھر اس پر مجھے ان کو لکھ کے دینا پڑا، جی یہ ہے اس میں۔ جی اور میری اس کے علاوہ کوئی ناراضگی نہیں ہے، جی کوئی کسی قسم کا کسی کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں ہے۔ جی میں حضرت مسیح علیہ السلام کی جماعت میں ہوں، جیسے شروع سے تھا، اب بھی ہوں۔ اب بھی میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر یہ اپنی غلطیوں کی کو تسلیم کر کے جی تو اس کی وضاحت کریں جی اور آئندہ سے اس سے توبہ کر لیں، تو جی میرا ان کے ساتھ کوئی ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی اختلاف نہیں ہے۔ جی جو سوالات آپ ان سے کرتے رہے اور جو تحریفات آپ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب میں دیکھیں اور یا جماعت کی لٹریچرز میں دیکھیں، مختلف چھپے ہوئے لٹریچر میں، ان میں کچھ ایک دو کا ذکر کریں اگر آپ کے علم میں اس وقت ہیں۔ دیکھیں جی، یہ جماعت کی چھپی ہوئی ایک بڑی مشہور کتاب ہے حدیقۃ الصالحین، جی اس کی چند حدیثیں ہیں جن میں انہوں نے رد و بدل کیا گیا ہے۔ کچھ تو حدیثیں ویسے انہوں نے جو پرانے ایڈیشن میں موجود ہیں نئے میں انہوں نے نکال دی ہیں، بالکل اور کچھ جو نئے ایڈیشن میں یہ حدیثیں ہیں ان کی بعض کی تشریح انہوں نے اپنی مرضی کے مطابق جو ہے وہ کی ہے، جو کہ وہ قطعاً نامناسب ہے۔ جی ایک حدیث جو میری نظر میں گزری ہے اس میں انہوں نے آدھی حدیث ویسے ہی ختم کر دی ہے کہ ہر نبوت کے بعد خلافت ہوتی ہے، ہاں جی اور اس کے بعد بقیہ حصہ جو کہ دوسری کتابوں میں موجود ہے، جیسے مثال کے طور پر اگر آپ نے یہ کتاب دیکھی ہو مرزا بشیر احمد صاحب کی اسلامی خلافت کا صحیح نظریہ، تو اس میں بھی اس کا حوالہ موجود ہے۔ بالکل تو بالکل اس کے علاوہ اور بھی جگہ پہ وہ حدیث موجود ہے، تو وہ حدیث جو ہے انہوں نے آدھی وہاں سے ختم کر دی۔ تو یہ جو باتیں ہیں ان کو دیکھ کے یہی چیز میں نے مربی صاحب سے بھی اور امیر صاحب سے بھی پوچھی ہے کہ اس کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ جی اور پھر صرف اتنا ہی نہیں کیا انہوں نے قرآن پاک کی جو سورہ الانعام کی آیت نمبر 80 ہے، اس میں یہ نیت نماز ہے انی وجہتوں سے جو شروع ہوتی ہے، جی یہ بھی انہوں نے یہاں کینیڈا میں تمام اپنی جو بک آف ریلیجیس نالج اور دوسرے اپنے نصاب میں وہ انی کا لفظ اس میں سے بھی انہوں نے نکال دیا ہے، جی جبکہ مسیح علیہ السلام کا اس کے بارے میں شدید تاکید کے ساتھ فرمایا کہ ہم اس میں یہ کلام الہی ہے، اس میں کوئی بھی رد و بدل نہیں کر سکتے، حتیٰ کہ کوئی زیر زبر کی تبدیلی بھی نہیں ہو سکتی صرف۔ اور یہاں تک ہی نہیں بلکہ خلیفہ ثانی نے بھی اپنی تفسیر کبیر کی جلد اول صفحہ اول کے اوپر یہی چیز لکھی ہوئی ہے کہ آپ قرآن پاک میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی نہیں کر سکتی، حتیٰ کہ کوئی زیر زبر تک تبدیلی ہے، لیکن یہ اس کی پرواہ نہیں کی اور اس میں بھی انہوں نے تبدیلیاں کی ہیں۔ یہ بات درست ہے، میں بھی اس بات کا شاہد ہوں، یہ ساری ریسرچ میں نے بھی کی جیسے آپ نے کی ہے۔ یہ بات درست ہے کہ انہوں نے یہ سارے کام تحریفات کی۔ اس کے علاوہ قرآن کریم کی جو آیت استخلاف ہے، سورہ نور کی جو 56 آیت ہے، اس کو بھی انہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے جو حکم عدل تھے ان کی تشریحات سے بالکل بدل کے کیا، اس میں کوئی شک نہیں، یہ درست بات یہی ہے۔ جو بات ہے اس کی جو ہے یہ آپ جو ٹھیک ہے آپ نے مجھے یاد دلایا یہ کہ یہ جو آیت استخلاف ہے اس کی تشریح امام مہدی علیہ السلام نے قرآن پاک کی جو تفسیر کی ہے صورت النور کی اور صورت الحجر کی اور القدر کی،
اس میں جو حضور فرما رہے ہیں وہ تو اپنے بعد آنے والے معمورین کی بار بار خبر دے رہے ہیں، اور یہ الٹا سبق پڑھا رہے ہیں کہ یہ کسی نے آئندہ نہیں آنا، اور جو یہی خلافت جو ہے یہ قیامت تک جائے گی. جی یہ بیچ میں جو اختلاف ہے یہ سمجھ سے باہر ہے جی کہ اس کے اوپر جو ہے کوئی ان کی واضح پالیسی نظر نہیں آتی. یہ کیا کہنا کیا چاہتے ہیں، کیا بتانا چاہتے ہیں. جزاک اللہ. اگلا سوال سمیع صاحب آپ سے یہ ہے کہ آپ کب تک ربوہ میں رہے، یعنی کیا آپ ربوہ میں پیدا ہوئے، اگر نہیں تو کب سے آپ ربوہ میں رہے، کتنی دیر تک، اور آپ کے قریبی اور بچپن کے دوست، اگر آپ لمبا عرصہ ربوہ میں رہے ہیں تو یقیناً آپ کے قریبی اور بچپن کے دوست یا کلاس فیلوز جو تھے وہ ربوہ میں جماعتی مختلف جو دفاتر ہیں ان میں بھی کام کرتے رہے ہوں گے. تو اس سلسلے میں آپ بتائیں کہ آپ ربوہ میں کب تک رہے اور آپ کے جو دوست ہیں وہ کن کن شعبوں میں کام کرتے رہے. دیکھیں جی، میں ربوہ میں 1953 میں آیا تھا. اس وقت سے میری رہائش تاحال وہیں ہے. جی وہیں پہ میری پراپرٹی ہے، وہیں پہ میری رہائش ہے. جی میری رہائش سے مطلب اگر میں ادھر ادھر کہیں جاؤں بھی تو میرے بہن بھائی وہیں پہ ہیں، جی میری فیملی ساری وہیں پہ ہے، وہ آج تک وہیں پہ ہے. جی تو یہاں تک دوسرے حصے کی بات ہے، سوال کا جو دوسرا حصہ ہے، میں نے چونکہ وہیں پہ تعلیم حاصل کی ہے، ایک لمبا عرصہ وہاں پہ رہا ہوں، اور میرے جو ہم جماعت لوگ ہیں وہ ان میں سے بہت کافی اکثریت جو ہے جی صدر انجمن احمدیہ کے دفاتر میں، تحریک جدید کے دفاتر میں، دفتر پرائیویٹ سیکٹری میں، اور اسی طرح جماعت کے دوسرے جو ہیں دفاتر ان میں کچھ تو ریٹائر ہو گئے ہیں، تو کوئی شاید ابھی بھی ہیں وہاں پہ جن سے میری ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں اور رابطہ بھی ہے. جی اور وہی تعلق ہے جو بچپن سے ہمارا تھا دوستی کا. جی تو ہر طرح کی خبریں بھی ملتی ہیں، جو بھی وہاں کی شہر کی خبریں ہوتی ہیں ان سے بھی ہمیں مکمل آگاہی ہے ہر طریقے سے. جی تو باقی جو یہاں تک بات ہے، چونکہ میں 1953 میں رہائش رکھی وہاں پہ، تو اس وقت ربوہ کی آبادی اتنی تھوڑی تھی کہ جو جتنے بھی لوگ وہاں رہ رہے تھے وہ سب ایک دوسرے کو جانتے تھے. جی کوئی ایسی بات نہیں ہے اس میں کہ کوئی ایک دوسرے سے ناواقف تھا. جی تو پھر ان کی ملاقاتیں مسجدوں میں اکثر ہوتی تھیں، جی نمازوں میں، جمعے میں اور دیگر میٹنگوں میں. تو اس لیے وہاں تو وہ ایک دوستیوں کا اور اچھے تعلقات کا ایک فیملی کی طرح کا رہنا سہنا تھا ہمارا. جی جی تو وہی تعلق جو ہے آج تک چل رہا ہے ہمارا، قائم ہے تعلق ویسے کا ویسا. آپ کا یہ کہنا ہے کہ آپ کے جو دوست احباب ہیں، جو بچپن کے کلاس فیلوز یا جاننے والے بے تکلف دوست ہیں، ہاں جی، وہ جماعتی مختلف شعبہ جات میں کام کرتے رہے ہیں. تقریباً ہر شعبے میں آپ کے جاننے والے دوست احباب ہیں جن کو آپ بہت دیر سے جانتے ہیں. جزاکم اللہ تعالیٰ احسن جزا. اگلا میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا آپ کے علم میں ربوہ میں جو بڑے بڑے عہدوں پر لوگ فائز ہیں یا فائز رہے ہیں پہلے، ان میں آپ نے ذاتی طور پر کوئی ایسی بدعنوانیاں یا کرپشنز دیکھی ہوں جس کے آپ آئینی شاہد ہوں، جن کا آپ کو علم ہو، اور اگر کوئی ایسی ہیں تو آپ ان کا اظہار کریں، بتائیں. بات یہ ہے جی، یہاں تک میری ذات کا تعلق ہے، میں تو ربوہ میں نے کوئی ایسی جاب نہیں کی کسی دفاتر میں، یا جماعت احمدیہ کی کوئی بھی جاب نہیں کی. میں تو مختلف شہروں میں لاہور یا اسلام آباد یا ادھر مختلف کے راولپنڈی کے علاقوں میں زیادہ جابیں کی ہیں. جی لیکن چونکہ میرا آنا جانا میرے گھر کی وجہ سے، میری فیملی کی وجہ سے ویکلی بھی منتھلی بھی ہوتا رہا ہے وہاں پہ، اور تعلق میرا مستقل رہا ہے. جی تو میرے جو دوست ہیں بڑے بڑے عہدوں پہ، یہ نظارت امور عامہ میں، قضاء میں، جی دفتر پرائیویٹ سیکٹری میں، جی پھر وہ دفتر جائیداد میں،
اس طرح ہر محکمے میں میرے دوست ہیں میرے وہاں پہ جاننے والے. جی تو ظاہر ہے جب کبھی جلسہ پہ یا اجتماع پہ یا کسی وقت آنا ہو, عید پہ مختلف فنکشن پہ آنا ہوتا تھا, تو اس کو میٹنگ 2-3 دن کی میٹنگ میں ہماری یہ عام باتیں اور عام جو ہیں فرینکلی باتیں چلتی تھیں. تو اس میں ساری باتیں جو سامنے آتی تھیں جی اور یہ ان باتوں کا بھی پتہ چلتا تھا جو وہاں پہ دائیں بائیں لوگ جو کرپشن میں ملوث تھے. وہاں ہر طرح کی بدعنوانیاں بھی ہوتی ہیں, سفارشیں بھی ہوتی ہیں, رشوتیں بھی چلتی ہیں, جن کا میں خود گواہ ہوں. جی. تو میرے آپ کا سامنے مطلب ہے کہ دفاتر رشوتیں میں دفاتر میں یہ جو ناظران ہیں یا وکلاء ہیں وہاں پہ وہ رشوتیں بھی لیتے ہیں, سفارشیں بھی عام ہیں. ایک بات آپ کے علم میں لا دوں جو کہ عام دنیا کو پتہ نہیں ہے ان باتوں کا, کہ وہاں پہ وہ جو جتنے ناظران یا جتنے یہ مربیان ہیں ان کے بھی ویسے ہی گروپ ہیں جس طرح سیاسی پارٹیوں کے ملک میں گروپ ہیں. جیسے اچھا. سیاسی پارٹیاں ملک میں مختلف قسم کی سیاسی پارٹیاں ہیں, جی تو اسی طرح وہاں مربیان کے اور ناظران کے بھی ویسے ہی پارٹیاں ہیں. جی اور ہر پارٹی اپنے اپنے جاننے والوں کو انہیں کو پروموٹ کرتی ہے, وہ دوسروں کو وہ موقع نہیں دیتی, اور وہ ان کی پھر وہ ٹینشن چلتی ہے اسی طریقے سے. جی. ویسے ہی ان کی وہ جو ہے ان کے ہر معاملے میں جو ہے ان کی سفارشیں بھی ان کی مانی جاتی ہیں. ان اچھا. کو جو ہے تو یہ جو باتیں ہیں یہ سب کچھ ویسے ہی ہے جیسے باقی ملک میں ہے. جیسے اچھا. شہر پاکستان کے دوسرے شہروں میں چلتی ہے, وہی تمام باتیں وہیں پہ ہیں, وہ کوئی ان سے الگ نہیں ہے. سب کچھ وہاں پہ ہیں جن کو ہم چشمدید گواہ ہیں ان کے, سب کچھ دیکھا ہے ہم نے, لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں. کئی وقت جو ہے کہ کئی دفعہ ہم نے اس چیز کو خلیفہ وقت کے علم میں لانے کی بھی کوشش کی, میں نے ذاتی طور پہ بھی کوشش کی ہے. جی لیکن وہاں بھی یہ بات جو ہے اس کو بھی وہ پرواہ نہیں کرتے اس بات کی. میں بعض مثالیں دے سکتا ہوں کہ میں نے خلیفہ وقت کے کو بذریعہ فیکس بھی لکھ کے بھیجی ہیں چیزیں کہ بھی یہ باتیں میں نے دیکھی ہیں تو آپ اس کو نوٹس لیں. جی. انہوں نے مجھے یہ جواب دیا ہے کہ جی آپ ان کو رہنے دیں, آپ اپنے ایمان کی فکر کریں. اچھا. اس میں کیا کر سکتا ہوں میں تو خود بد دل ہو گیا ہوں یہ باتیں دیکھ کے کہ اب میں کیا کر دیکھ کر میری مجبوری یہ ہے کہ میرا خاندان سارے کا سارا احمدی ہے, میرے ماں باپ ہیں, میرے بہن بھائی ہیں, پوری فیملی ہیں. اب میں اگر جو ہے ذرا سی کوئی ناراضگی کا اظہار کروں تو وہ سارے مجھے خاندان کو چھوڑنا پڑتا ہے. جی اب بڑی عجیب صورتحال ہے جی. میرے لیے کہ نہ میں چھوڑ سکتا ہوں نہ رہ سکتا ہوں, میں بیچ میں اس حالت میں ہوں اب. جی. جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ میں کچھ مثالیں بھی دے سکتا ہوں, تو آپ کچھ اکے دکے واقعات جو آپ کے ذہن میں ہوں, جس طرح کوئی مالی بدعنوانی ہو یا یہ جو امور عامہ یا عمومی والے ڈپارٹمنٹ ہیں ان کی کوئی ایسی غیر اسلامی یا کوئی جس کی اسلام میں اجازت نہیں, کوئی ایسے احکامات جن کی اجازت نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات ہیں یا اسلام میں ہیں یا قرآن میں ہیں, تو یہ ایسے کوئی واقعات آپ ذہن کوئی آپ نے دیکھے ہوں جو کہ وہاں ہو رہے ہیں یا ہوتے رہے ہیں, ان کا کوئی ذکر کر دیں 2-4 اگر آپ ذہن میں ہوں. دیکھیں جی یہ اس طرح کے واقعات تو لاتعداد ہیں. جی مثال کے طور پہ اگر بات شروع کریں دفتر امور عامہ کی, جی تو میری بات کی تصدیق آپ خلیفہ رابع کے خطبوں سے آپ کر سکتے ہیں کہ انہوں نے امور عامہ کے بارے میں جو 1982-1983 میں خطبے دیے ہیں جی کہ امور عامہ کو میں سمجھاتا ہوں کہ وہ اپنے آپ کو عوام کی خادم ثابت کرے, وہ وہاں کی پولیس نہ بن کے بیٹھے. اب یہ ان کی یہ اس اشارے سے کیا بات ملتی ہے. اب آتی ہے اس کی تصدیق کی بات. میں خود ذاتی طور پہ اس بات کو جانتا ہوں اور ثابت کر سکتا ہوں کہ وہاں کی جو امور عامہ ہے وہ باقاعدہ وہاں کی جو پولیس اسٹیشن ہے اس کو منتھلی پیمنٹ کرتی ہے, صرف اس لیے کہ تاکہ ہمیں وہاں پہ پولیس والے جو ہیں ہمارے ساتھ تعاون کریں. آپ کا مطلب ہے کہ رشوت دیتے ہیں؟ یہ رشوت دیتے ہیں. یہ میں حلفیہ بیان دے سکتا ہوں کہ جو وہاں پہ جو ربوہ تھانے کا SHO ہے اس کے ساتھ میری میٹنگ ہوئی, اور
ایک دو واقعات میں مجھے وہاں جانا پڑا وہاں پہ جی۔ تو انہوں نے بڑا کلیئر کٹ بتایا اس بات کو کہ ہم دوسروں کی بات جو دوسرے احمدی ہیں ان کی اس لیے نہیں توجہ سے سنتے کہ آپ کے دفتر امور عامہ ہماری ہر خواہش پوری کرتا ہے اور ہمیں باقاعدہ منتھلی دیتا ہے. اس وقت کی بات ہے یہ، آج سے کوئی آپ اس کو دیکھیں کہ کوئی 20-25 سال پہلے کی بات ہے کہ یہ اچھی خاصی رقم ماہوار دیتے تھے. اور ایس ایچ او کا یہ بیان ہے میرے سامنے کہ ہماری پولیس میں اس چیز کی ضد لگی ہوتی ہے کہ کس نے وہاں پہ پوسٹنگ کروانی ہے روا تھانے میں، کیونکہ وہاں پہ یہ کمائی ہے کہ وہاں پہ ہمیں ہر طرح کی سہولتیں ملتی ہیں. مثلا ہمیں گاڑیاں اگر ضرورت ہو تو گاڑیاں ملتی ہیں وہاں سے، ہمیں اگر وہاں پہ دفتر میں اے سی کی ضرورت ہو تو اے سی تک لگوا دیتے ہیں، اگر ہمیں نقد پیسے کی ضرورت ہو نقد پیسہ مہیا کرتے ہیں. صرف اس لیے کہ عام پبلک کوئی بھی ہے اگر ان کو کوئی تھانے میں ضرورت ہے تو وہ ان کی مرضی کے بغیر وہ ہم نہیں ڈیل کر سکتے، چاہے کوئی سچا ہو چاہے جھوٹا ہو. ہم پہلے ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں، جو وہاں سے ہمیں اشارہ ملتا ہے تو ہم ان کی بات سنتے ہیں. تو اس لیے یہ تو ہے وہاں کے امور عامہ کی جو ہے. اور یہی حال قضاء کا ہے. قضاء میں بھی وہ یہی مسئلہ ہے کہ وہاں بھی سفارش بھی چلتی ہے، رشوت بھی چلتی ہے، وہاں بھی یہ سارے کام چلتے ہیں. اب اگر ایک واقعہ آپ کو میں یہ ویسے تو 20 واقعات ہیں، یہ آج سے یہ بھی کوئی میرے یہاں آنے سے پہلے کا واقعہ ہے، آلموسٹ میرا خیال ہے 90 کا واقعہ، 1990 کا، کیونکہ میں 1992 کو یہاں آیا ہوں. وہاں پہ ایک احمدی دوست میرے پاس آئے، وہ فیصل آباد کے رہنے والے تھے. اگر کسی کو ضرورت پڑے میں اس کی ساری فیملی کے نام بتا سکتا ہوں. اچھا. لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ ستار العیوب ہے، اس لیے میں اس کو پردے میں رکھتا ہوں. تو انہوں نے بتایا کہ مجھے میری بیوی نے وہاں پہ اسپانسر کیا ہے وہاں پہ، تو باقی لوگ ہم یہاں پہ ہیں. اس نے یہاں ریفیوجی کیس کیا تھا ٹورنٹو میں. تو اس کے لیے یہ میرے کاغذات آئے ہیں تو ان کو کاغذ فل کرنے ہیں سارے کے سارے. تو میرے بچے اور میں ہم جو ہیں وہاں جانے کے لیے، تو آپ یہ امیگریشن کے پیپر جتنے ہیں امبیسی کو جانے ان کو فل آؤٹ کر دیں. جب ان کو فل کرنے لگے تو ان کو وہاں پہ نکاح فارم کی ڈیمانڈ تھی ان کی کہ نکاح فارم بھی ساتھ ہونا چاہیے. اب وہ کہنے لگے جی نکاح فارم، میرا تو نکاح ہوا تھا سن 1974 میں، اور اس وقت جو تھے ہنگامے اتنے ہو رہے تھے کہ پتہ نہیں وہ کہیں گم گیا یا کہاں ضائع ہو گیا کیا ہوا ہے. تو اب میرے پاس تو ہے نہیں، میں کیا کروں. تو امبیسی کی یہ وہ ان کی ریکوائرمنٹ ہے، تو اب میں کہاں سے لاؤں. میں نے وہاں پہ چونکہ مجھے پتہ تھا کہ وہ دفاتر میں ان کے ٹاؤٹ کہاں کہاں ہیں، میں وہاں رہ رہا ہوں مجھے پتہ ہر ایک کا. میں نے ایک ان کے ٹاؤٹ سے بات کی کہ یہ مسئلہ ہے ابھی اس کو حل کرنا ہے. اس نے کہا جی یہ اتنی آپ رشوت دے دیں تو میں نکاح فارم بھی اور سارا کام جو ہوں وہ آپ کو میرج سرٹیفکیٹ بنوا دیتا ہوں دفتر اصلاح اور شاہ سے. میں نے اس کو جو تھا مطلوبہ رقم اس کے حوالے کی. اس نے میرے روبرو سامنے وہاں پہ روا کے نواح میں وہ رہتے ہیں مولیہ ریاض ارشد، اس کو جا کے اس نے میرا 100 روپیہ دیا یا کتنا، اس کے سے نکاح فارم بنوا کے ٹاؤن کمیٹی میں اس کے ساتھ گیا ہوں. ٹاؤن کمیٹی کے دفتر میں کلرک کو جا کے دیا ہے، کلرک نے اس کے اوپر مہر لگا کے تو اس کے ہم نے رجسٹر کر کے رسید دے دی. اس کی وہ رسید لے کے دفتر ناظر اصلاح اور شاہ میں گئے ہیں، انہوں نے وہاں سے میرج سرٹیفکیٹ ایشو کر دیا ہے. ہاں جی. اب بتائیں کہ میرج سرٹیفکیٹ جماعت احمدیہ ایشو کر رہی ہے، نکاح فارم مولیہ ریاض ارشد بنا کے دے رہا ہے. یہ اس کو آپ کیسے جائز تسلیم کریں گے، کیسے جسٹیفائی کیا جا سکتا؟ آپ اس پہ کیا آپ رائے دیں گے اس پہ؟ یہ تو ایک واقعہ میں نے بتایا. اگر آپ اور بھی 20 واقعہ سننا چاہیں تو اس طرح کے تو وہاں جو تاریخ بھری پڑی ہے. جی. اسی طرح ایک واقعہ اور بدعنوانی کی جہاں تک بات وہ جی میرے ذہن میں آئی ہے کہ مالی بے قاعدگیوں کی، جی مالی بے قاعدگیوں کی جہاں تک بات ہے، ایک چھوٹا سا واقعہ بتا دیتا ہوں کہ یہ خلیفہ ثالث کے دور کا واقعہ ہے کہ انہوں نے یہ خواہش ظاہر کی کہ یہاں ہمارا چونکہ جلسہ گاہ چھوٹی ہے تو اس کے لیے نئی جگہ لینی چاہیے. تو نئی جگہ کے لیے انہوں نے ایک کمیٹی تیار کی، ترتیب دی. اس کمیٹی کے ارکان جو تھے وہ ایک چودھری انور حسین صاحب تھے، یہ شیخوپورہ کے امیر تھے، امیر ضلع شیخوپورہ.
وہ بڑے مخلص فدائی تھے. وہ انور حسین صاحب انور حسین صاحب ایڈوکیٹ تھے. تو ان کے ساتھ چودھری صلاح الدین صاحب جو ناظم جائیداد تھے جی دفاتر میں، اور پھر تیسرے ان کے اپنے صاحبزادے مرزا لقمان صاحب، ان تینوں کی کمیٹی بنا کے ان کے سپورٹ یہ کام کر دیا، اور ان کو یہ ہدایات دیں کہ ہمیں جو جگہ چاہیے جی وہ دارالصدر غربی کے آخر پہ جی جہاں پہ وہ زمینیں ہیں، زرعی زمینیں ہیں، ٹھیک وہاں پہ 25 ایکڑ کا ایک قطعہ چاہیے جو کہ مربع شکل میں ہو، جی کیونکہ ہم وہاں پہ جلسہ گاہ بھی بنائیں گے اور اس کے علاوہ کچھ اور بھی جو ہیں وہ تعمیرات کریں گے اپنی دفاتر ضرورت کے لیے، وغیرہ دفاتر وغیرہ بھی سب کچھ. جی وہ اتنی ہدایات دینے کے بعد ان کو یہ باہر جرمنی اور لندن وغیرہ کی طرف باہر دورے پہ نکل آئے، یورپ کے دورے پہ. جی انہوں نے کیا کیا کہ چودھری انور حسین صاحب چونکہ حضرت خلیفہ ثالث کے ساتھ ہر وقت ان کا جانا آنا رہتا تھا، وہ ان کے ساتھ چلے گئے سفر پہ. تو بعد میں میاں لقمان نے اور چودھری صلاح الدین صاحب نے جی وہ ان زمین مالکان سے مل کے جی جب بات چیت شروع کی تو وہاں پہ انہوں نے اپنی حسب عادت اپنے کمیشن کا مطالبہ کیا کہ جی ہمارا کمیشن اس میں کتنا ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو کمیٹی بنائی ہاں اس میں سے چودھری انور حسین تو آپ نے بتایا کہ وہ باہر چلے گئے نا، وہاں موجود نہیں تھے. حضور کے ساتھ چلے گئے نا باہر. ٹھیک تو انہوں نے اس کا انتظار نہ کیا اور بعد میں ان دونوں نے اٹھ کے تو ان کے ساتھ بات چیت شروع کر دی. جی وہ جو ان کے سیدوں کا منشی تھا، منشی کے ساتھ جب بات چیت طے ہوئی جی تو اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ ہم یہ جو آپ کی حسب منشا اگر زمین دیتے ہیں جی تو اس میں تو ہم آپ کو کمیشن کوئی خاص نہیں دے سکیں گے، اچھا لیکن اگر آپ نے زیادہ کمیشن لینا ہے تو پھر ایک ہماری رائے بھی دیکھ لیں. جی وہ یہ ہوگی کہ آپ 1 ایکڑ اس میں عرض کے میں، اور اس کو جو اس کی لمبائی ہوگی 25 ایکڑ ہوگی. جی اور ریلوے لائن کے ساتھ ساتھ ربوہ سے احمد نگر کی طرف وہ ہے، ہم آپ کو 25 ایکڑ زمین جو دے دیتے ہیں، ٹھیک. جس کی چوڑائی 1 ایکڑ ہوگی، لمبائی 25 ایکڑ ہوگی. چوڑائی تو بہت ہاں کم جی ہے جلسہ وہی نا. گاہ کے. تو جو کہ خلیفہ ثالث نے جی مربع شکل کی ڈیمانڈ کی تھی. ٹھیک ہے. اب انہوں نے اپنے کمیشن کے لالچ میں ان سے وہی سودا کر لیا. سودا کر کے انہوں نے تو ان کے آنے کا انتظار بھی نہ کیا اور اس کی رجسٹری بھی کروا کے تو جب خلیفہ ثالث واپس آئے جی تو انہوں نے وہ جو ان کو پیمنٹ کرنے کے لیے جب ان کو درخواست کی تو پیمنٹ بھی ہو گئی، کمیشن بھی وصول ہو گیا، سارا کچھ ہو گیا. جی وہ ابھی تھوڑا عرصہ گزرا تھا، کسی نے شکایت کر دی حضور کے پاس کہ جی یہ ایسے واقعہ ہوا ہے. جی اس پہ حضور نے چودھری انور حسین صاحب کو بلایا. ان سے جب بات پرس ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جی میں تو وہ بیرون ملک گیا ہوا تھا، میں تو ادھر تھا ہی نہیں. اب ان کو چاہیے تھا میری انتظار کرتے، ان تینوں نے میری انتظار کیوں نہ کی، کیونکہ تو کمیٹی جو تھی وہ 3 آدمیوں کی تھی. جی بالکل. تو پہلی تو انہوں نے یہ بے قاعدگی کی کہ انہوں نے میری غیر موجودگی میں سارا کام فائنل کیوں کر دیا. ٹھیک. ہاں جی. اور آگے میں تو اس کا ذمہ دار نہیں ہوں کہ انہوں نے کیا کیا ہے. جی تو جب وہ بات ساری جو تھی آگے ان دونوں پہ پڑی تو وہ سارا نزلہ چودھری صلاح الدین پہ گر گیا. چودھری صلاح الدین کو انہوں نے باقاعدہ وہاں عہدے سے سسپینڈ کر دیا اور اس کو جو تھا وہ زیر اعتاب رہا کافی دیر کہ آئندہ سے جو ہے یہ جماعت کے کسی عہدے پہ کام نہیں کرے گا. گو ایک لمبی ہسٹری ہے کہ اس کے جو بہنوئی تھے میجر حمید احمد کلیم جو کہ پرائیویٹ سیکٹری تھے اس وقت، انہوں نے خلیفہ ثالث سے کافی سفارشیں کرنے کی، اس کی نوکری بحال کرنے کی کافی کوششیں کی اس کے، اس لیے کہ میں خود دفتر پرائیویٹ سیکٹری میں میرا اچھا خاصا اثر رسوخ ہے، مجھے پتہ تھا ان باتوں کا. ٹھیک ٹھیک. خلیفہ ثالث نے ان کو تو بحال نہ کیا لیکن ساتھ ہی مرزا لقمان کو کچھ نہیں بات پرس کی، کوئی پوچھا نہیں، اور وہ زمین جوں کی توں جماعت کو قبول کرنی پڑی. جی. اب اس کے بعد یہ مسئلہ جماعت کو درپیش ہوا، اب اس جماعت کو اس زمین کو کس مصرف میں لائیں، کیونکہ جماعت کے استعمال کی وہ زمین نہیں تھی، جلسے کے لیے تو کم وہ تو کسی کام کے لیے نہیں تھی، وہ تو زمین بیکار تھی. اس پر پھر کچھ جو مشیر تھے انہوں نے ان کو یہ مشورہ دیا کہ اب زمین کی پیمنٹ بھی ہو چکی ہے، سب کچھ ہو چکا، اب زمین تو ہماری ہے، ہم اس کو کہاں پھینک دیں، یہ تو بک بھی نہیں سکتی. تو اب ایسا کریں کہ یہاں پہ جو ہے کوئی نرسری لگا دیں، وہ یہاں کوئی پودے لگا دیں، کچھ بھی لگا دیں نرسری. پھر انہوں نے وہ کوئی گلشن احمد
نرسری کر کے نام اس کا دے کے، ہو سکتا ہے آج کوئی نام چینج بھی ہو گیا ہو، کیونکہ یہ بھی ان کی جو ہے وہ حرکتیں ہیں اس طرح کی کہ چیزوں کے نام بھی چینج کر دیتے ہیں، کتابوں کے بھی، جگہ کے بھی، اور بھی بہت سی چیزوں کے نام چینج کیے ہیں انہوں نے. ہسپتال کا نام بھی چینج کیا، پہلے جو ہسپتال نور ہسپتال ہوتا تھا، بعد میں انہوں نے اس کا فضل عمر کر دیا. اس طرح بہت مثالیں ہیں ان کی، یہ تبدیلیاں کرتے رہتے ہیں اس طرح کی چیزوں کی. تو وہ زمین ہے وہاں پہ ابھی وہ انہوں نے گلشن احمد نرسری لگائی، اور وہ ایک پروفیسر صادق صاحب تھے وہاں پہ ٹی آئی کالج میں. تو اتفاق سے اب یہ بھی کہ وہ میرے خالو ہیں. اب انہوں نے ساری جو سٹوری مجھے بتائی کہ یہ بات ہے، یہ جماعت کے گلے یہ زمین پڑ گئی ہے اس طرح، اور میں وہاں پہ وہ ساری نرسری کا انچارج میں ہوں، میں اس کو لگوا رہا ہوں وہاں پہ، سارا کچھ کر رہا ہوں. تو میں اس سے خود جا کے دیکھ کے آیا ہوں، سارا کچھ سارے حالات سے واقف ہوں. اب یہ تو دیکھیں اب کتنا جماعت کا روپیہ ضائع ہوا اور وہ کس کی جیب میں گیا. جی جی بالکل، یہ تو مالی بقاعدگی ہیں ان کی. جی جی. تو باقی جہاں تک بات ہے بقاعدگیوں کے زمرے میں، ایک اور ان کی اور بھی حرکتیں ہیں کہ جس طرح کے خلیفہ وقت کو غلط رپورٹیں دینی، خلیفہ وقت کو صحیح بات نہیں بتانی. اگر کوئی واقعہ، کوئی انسیڈنٹ ہو گیا ہے، جیسے بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں جماعت میں، خلیفہ ثالث کے وقت میں جماعت کو سیاست میں گھسیٹ دینا، پھر یہ وہ 1974 کے واقعات ہوئے، اس میں جو جتنا نقصان کیا گیا عام لوگوں کا، یہ تمام جو تھے، جن کی تمام غلط رپورٹنگ جو تھی خلیفہ کے پاس جانی. اسی طرح کا ایک واقعہ جو ہے وہ میری یادداشت کے مطابق 1985 میں ہوا ہے. اچھا، ہو سکتا ہے وہ 1-2 مہینے آگے پیچھے ہوا ہو، لیکن 1985 جب کہ خلیفہ رابع نے 1984 میں پاکستان چھوڑا ہے، تو یہ لندن پہنچے ہیں. اس کے بعد انہوں نے پری پلانڈ ایک ڈرامہ رچایا، اور وہ دفتر امور عامہ کی ساری وہ ترتیب دی ہوئی کہانی تھی، جس کے ماسٹر مائنڈ جو تھے وہ عزیز پامپڑی صاحب تھے اس کے، اور ان کے باقی کے ساتھ کے اس کے چیلے تھے وہ، جس میں ایک رشید امور عامہ ہے اور ایک وہ دوسرے جو تھے ان کے کرتا دھرتا باقی، لیکن یہ ماسٹر مائنڈ وہی تھے. انہوں نے مولوی علیہ ارشد ایک معمولی سا آدمی ہے، وہ وہاں پہ روا سے ڈگری کالج کے ساؤتھ میں ان کا گاؤں ہے، کوٹا لبسایا، تو وہاں کا رہنے والا ہے. اس نے کہیں مسجد میں 1-2 دفعہ احمدیوں کے خلاف کوئی خطبہ وغیرہ دیے. اب اس سے اس میں ان کو تکلیف پہنچی، انہوں نے پلان کیا کہ جی اس کو کوئی سزا دینی چاہیے، کیونکہ یہ ان کی پرانی تاریخ ہے جو کہ حضرت خلیفہ مسیح ثانی کا زمانہ میں نے سارا دیکھا ہے. اس وقت بھی یہی کچھ ہوتا رہا کہ وہ چھوٹی چھوٹی بات پہ لوگوں کو سخت سزائیں دی جاتی تھیں، اور یہاں تک کہ بعض لوگوں کے سامان اٹھا کے ٹرک میں ڈال کے کوئی کسی کو چنوٹ پھینک دینا، کسی کو ڈالیاں پھینک دینا، اس طرح کے واقعات تو وہاں روزانہ ہی ہوتے تھے، اور کہ وہ تو ایک مستقل مارشل لا لگی ہوئی تھی اس وقت. تو یہ اس قدر سخت حالات تھے. بہرحال خیر یہ تو ان کو چیزیں ورثے میں ملی تھیں. اب میں آتا ہوں اصل بات کی طرف کہ یہ مولوی علیہ ارشد کو پکڑنے کا انہوں نے منصوبہ بنایا، اور مولوی علیہ ارشد کو ایک دن وہ شام کے ٹائم وہ اپنے گھر کو جا رہا تھا، ڈگری کالج کے ساتھ جو ویسٹ کی طرف روڈ جاتی ہے اس روڈ کے اوپر وہ سائیکل پہ جا رہا تھا. انہوں نے اپنے چند خدام جو تھے وہ وہاں پہ جو دارالعلوم کا آخری مکان ہے اس کے اندر بٹھا دیے. جب وہ وہاں سے گزرا ہے تو لڑکوں نے پیچھے سے جا کے اس کو اٹھا کے گھسیٹ کے لے کے آئے ہیں، لا کے اس مکان میں اس کو مارا ہے، وہ مولوی کو مارا ہے. مارنے کے بعد یہاں تک کیا ہے کہ اس مولوی نے جو تھانے میں جا کے بیان دیا ہے کہ ان لوگوں نے میرے منہ میں پیشاب بھی کیا ہے. اس نے یہ بھی بیان دیا ہے مولوی نے، جو تھانے میں اس کی FIR تھی، اس میں وہاں پہ تھوڑے سے کاغذ اکٹھے کر کے انہوں نے اس کو جلا کے آگ لگا کے، تو وہ برآمدے کے اندر وہ مکان کو کوئی آگ نہیں لگی، مکان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، صرف وہاں دھوئیں کے نشان ہیں. تو انہوں نے ساری کہانی بنا کے تو خلیفہ رابع کو پاس کر دی کہ جی یہ کچھ ہوا، وہاں مکان کو آگ لگا دی اور یہ کیا، اور وہ بڑھا چڑھا کے، یعنی اس مولوی نے آگ لگا دی اور اس کے اوپر سارا مدعا ڈالا. اچھا. پولیس نے آ کے وہ خدام کو پکڑا، جو 10-12 لڑکے تھے، ان سب کو پکڑ کے پولیس تو کر لے گی، وہ ان کو وہاں جیل میں ڈال دیا. اب خلیفہ رابع صاحب کو جو رپورٹ گئی تھی امور عامہ کی طرف سے اور صدر عمومی کی طرف سے، وہ ساری غلط تھی.
خلیفہ رابع نے اس رپورٹ کی بنیاد پہ آنے والے جمعے پہ لمبا چوڑا خطبہ دے دیا. جی. یہ تمام چیزیں ریکارڈ میں ہیں. اچھا. جس کو ضرورت ہو وہ خطبے نکال کے سن لے. جی. وہ اس میں ساری وہ مولوی کا قصور بتایا گیا. جی. خیر وہ بات چلتی رہی. لوگ جو پکڑے گئے تھے وہ جیل میں تھے، ان کے اوپر پولیس اپنی وہ سختیاں کر رہی تھی، اور یہ ادھر دعاؤں کے اعلان کروا رہے تھے کہ جی ان کی رہائی ہو جائے. ہوتے ہوتے 2-4 مہینے گزرے جی. تو کسی نے وہاں پہ اصل شکایت جو تھی خلیفہ رابع کے علم میں لا دی کہ جی یہ رپورٹ ساری کی ساری غلط ہے. جو اصل حقائق تھے، اصل حقائق یہ ہیں. جی. اور یہ انہوں نے آپ کو جو ہے مس گائیڈ کر رہے ہیں. خلیفہ رابع نے دوبارہ وہ جو آرڈر دیے صدر عمومی کو. جی. اور اس وقت جو صدر عمومی تھے وہ مولانا خورشید یونانی دواخانہ وہ تھے، مولانا خورشید صاحب، شیخ خورشید احمد صاحب. جی. انہوں نے گول بازار ربوہ کی مسجد مہدی کے اندر میٹنگ بلائی. جی. اور اس میٹنگ میں دارالعلوم اور رحمان کالونی، دارالبرکات اور یہ سارے محلوں کے صدر جو تھے، اور پھر جو باقی جو نامی گرامی لوگ بھی تھے ان کے جو خاص و خاص ہوتے ہیں، تو ان کی میٹنگ کے اندر انہوں نے یہ بات کی کہ جی حضور کا یہ حکم آیا ہے، اس طرح کر کے ان کو خبر ملی ہے، تو اب نئی رپورٹ تیار ہونی ہے. تو اب نئی رپورٹ تیار کر کے کیسے بھیجیں. اب وہاں پہ جب یہ بات چلی تو وہاں پہ یہ اختلاف رائے ہو گیا. جی. کچھ 3-4 دوست بیچ میں ایسے تھے، انہوں نے اس پہ اختلاف کیا کہ ہم تو اس پہ سائن نہیں کریں گے، کہ اسی پچھلی رپورٹ کی تصدیق کرنے کے لیے کہ جی وہ رپورٹ صحیح ہے، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ سچی بات کے اوپر سائن کریں، یہ جو کریں. ہاں. اب انہوں نے پرانی رپورٹ کی تصدیق مانگی تھی. جی. جو انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم وہ نہیں کریں گے. اچھا. رپورٹ وہی صحیح ہے. ٹھیک ہے. اب اس پہ جب اختلاف ہوا، اس میں سے ایک صدر تھا ایسا وہاں رحمان کالونی کا، جی، جو میرا خاص و خاص دوست ہے، اس نے وہاں پہ ریزائن کر دیا موقع پہ. جی. اس نے استعفیٰ دے کے باہر نکل آیا. جی. کہ جی میں یہ کام نہیں کر سکتا، جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہے، یہ آپ کی رپورٹ غلط ہے. ٹھیک ٹھیک. جو آپ نے رپورٹ بھیجی ہے خلیفہ وقت کو، یہ رپورٹ آپ نے جھوٹ پہ مبنی ہے ساری. یہ رپورٹ ایسی بات ہے ہی نہیں ہے. ٹھیک. اب وہاں پہ یہ اختلافات سامنے آ گئے. 2-3 ان کے ساتھ جو باقی کے وہ بھی ساتھ آ گئے باہر. تو یہ اس وقت جو تھی یہ بات منظر عام پہ آ گئی یہ ساری. اس کے بعد جب یہ خبر خلیفہ مرزا طاہر کو پہنچی تو انہوں نے اس کے بعد اس کی خود ہی کریکشن کی، جس میں انہوں نے فرمایا کہ یہ مولوی جو ہیں یہ بھی عجیب لوگ ہیں کہ ان کو ذرا شرم نہیں آتی کہ مجھے رپورٹیں بھیجتے وقت ایسی غلط رپورٹیں بھیج دیتے ہیں کہ خلیفہ وقت سے جھوٹ بلوا دیتے ہیں. اب یہ بھی نہیں دیکھتے کہ میں یہاں MT پہ خطبہ دے رہا ہوں اور میرے منہ سے جھوٹی باتیں نکلواتے ہیں. یہ ایسی ایسی حرکتیں کرتے ہیں. جی جی. یہ تو خلیفہ رابع نے کے خطبوں سے یہ چیزیں ثابت ہیں اس باتیں. جی. تو یہ اس طرح کے واقعات جو ہیں اور بھی بے شمار ہیں. اگر جتنے بھی چلتے جائیں گے آگے بتانے کو تیار ہیں اس میں. پھر اس کے بعد یہ جو ان کی سیاست میں عمل دخل ہے، جی، ان کے یہ بھی ان کے چسکے ہیں ان کے. اور ان کے آپ خود بھی مرزا طاہر احمد صاحب کے ساتھ بھٹو کی کمپین میں کام کرتے رہے ہیں. آپ نے اس کا کچھ تھوڑا سا ذکر کیا تھا، اس بارے میں کچھ اگر آپ بتانا چاہیں کہ وہ کیسے ہوا اور اس کا پس منظر میں کچھ کہنا چاہیں. مختصر وقت یہ بات درست ہے کہ یہ 1970 کی بات ہے جب اس کا پیپل پارٹی کے الیکشن تھے. جی. جب اس وقت بھٹو کے الیکشن میں مجھے یہ اس بات کی قطعاً سمجھ نہیں آئی، باوجود اس کے کہ میں اتنا ان کے قریب بھی رہا ہوں، کہ ان کو کیا شوق پیدا ہوا سیاست میں دخل دینے کا، جبکہ مسیح موعود علیہ السلام کی تعلیم کے مطابق یہ تو ایک مذہبی جماعت ہے اور ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. بالکل. اور بلکہ اگر میں یہ بھی آپ کو ایک حوالہ دے دوں کہ مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے پہلے پوتے کو مرزا عزیز احمد صاحب کو وہ جو صرف ایک اسٹوڈنٹ یونین میں وہ انہوں نے حصہ لیا تھا، جو کہ معمولی سی بات تھی، جو کہ بہرحال سیاست تھی. جی. اس پہ بھی انہوں نے برداشت نہیں کیا اور ان کو جماعت سے باہر نکال دیا کہ بھی، اور اس کے ساتھ ناراضگی کا اظہار کیا، جو بعد میں اس کو معافی مانگ کے دوبارہ جماعت میں اس کو داخلہ ملا. تو یہاں تک تو مسیح موعود علیہ السلام کا اس کے بارے میں خیال تھا. بالکل. اب
مجھے سمجھ نہیں آئی کہ حضور کے ان احکام کو پس پشت ڈالتے ہوئے ان کو سیاست کا شوق کیوں چرایا. جی کہ اس میں یہ خلیفہ ثالث کا اس وقت دور تھا اور انہوں نے یہ اپنے سب مشیروں سے فیصلہ کر کے جی جماعت کو سیاست میں جھونک دیا. اب اس کے لیے انہوں نے جماعت احمدیہ کی طرف سے کوآرڈینیٹر جو تھا مرزا طاہر احمد صاحب کو مقرر کیا کہ پیپل پارٹی کے ساتھ جو بھی معاملات طے ہوں اس کے لیے مرزا طاہر احمد عالن حال ہیں، وہ سارے باتیں جو بھی ہیں کریں. اب مرزا طاہر احمد صاحب نے جماعتوں کا دورہ کر کے وہاں جا کے تمام خدام کو، تمام انصار کو اس بات سے آگاہ کیا کہ خلیفہ وقت کی یہ منشا ہے اور ہم نے پیپل پارٹی کو سر درد کی بازی لگا کے ہم نے ان کو جتانا ہے اور ہم نے ووٹ بھی دینے ہیں، نوٹ بھی دینے ہیں. جی اور اگر آپ کو میں اس کی تھوڑی سی تفصیل بتا دوں کہ اس وقت جماعت نے کچھ چھوٹی چھوٹی کاپیاں چھپوائی تھیں جس طرح یہ چیک بک سائز کی، جو بینک کا چیک بک ہوتی ہے اس سائز کی، اس کے اوپر پٹوں کی اور اس کی قائد اعظم کی تصویریں تھیں اور وہ اس کے اوپر یہ روپے کی بھی ہوتی تھی، کوئی 1 روپے کی، کوئی 5 روپے کی، کوئی 10 روپے کی. ان کو ہم لوگ فروخت کرتے تھے جا کے، جب اس کی کمپین کے لیے جاتے تھے تو لوگوں میں ان کو فروخت کر کے پیسہ اکٹھا کرتے تھے. جماعت میں ہی؟ جماعت نہیں ہر جگہ. اچھا ہاں ہر ایک کو، چاہے کوئی بھی کسی مسلک سے کسی کا ہو تعلق ہو، ہم نے وہ چندہ کلیکٹ کرنا ہے، احمدیوں سے بھی غیر احمدیوں سے بھی، جو بھی مل جائے ہم بہرحال چندہ اکٹھا کرنا ہے. ہم نے اپنے والنٹیئر مہیا کیے تھے، وہ والنٹیئر جو مہیا کیے تھے وہ والنٹیئر دن رات پیپل پارٹی کے لیے کام کرتے تھے اور وہ چندہ اکٹھا کرتے تھے. ایک تو یہ چندہ اکٹھا، اس کی جو تھی ہزاروں کی تعداد میں ایک بکسے بند جو تھے ہمیں وہ ملے ہیں اس کے، وہ ان کو سیل کرنے کے لیے. اچھا یہ ہر ضلع میں اس کی، جو آج بھی میری عمر کا کوئی بندہ اگر آپ کو نظر آئے تو اسے پوچھ لیں، ہر بندے کو ان باتوں کا پتہ ہے. اس کے بعد صرف اتنا کافی نہیں ہے، جماعت نے الگ جو چندہ دیا ہے، ڈونیشن جو دیے ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں، وہ اس کے علاوہ ہیں جو جماعت نے ایک خطیر رقم ان کو دی اس کمپین میں. اور اس کی میں تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن یہ ضرور بتانا چاہتا ہوں، یہ ضروری ہے کہ نوجوان نسل کو اس کا پتہ چلے، ان کی آنکھیں کھلیں کہ اس میں پس پردہ کیا شرارت جو تھی. یہ پری پلان پروگرام تھا یہ سارے کا سارا. انہوں نے یہ کام جو کیے تھے اس کے جو نتائج بعد میں عوام کو بھگتنے پڑے، وہ نتائج ایک تو سن 74 کے واقعات سے بھگتنے پڑے، جس میں کتنی ساری فیملیوں کو گھر بار جلائے گئے اور اسٹیشن والا واقعہ ہوا، سارا کچھ ہوا. اچھا اس کے بعد کیا ہوا کہ اگر آپ دیکھیں تو جتنے لوگ ہمارے فردن مختلف شہروں میں پاکستان کے قتل ہوئے ہیں، وہ جو تھے وہ بھی اسی نتیجے میں قتل ہوئے. کیوں؟ اس کی یہ دلیل یہ ہے کہ اس وقت پیپل پارٹی کے مخالف تمام دینی جماعتیں تھیں جن میں سر فہرست جماعت اسلامی تھی. میں اگر آپ کو ایک مثال دے دوں کہ میں اس وقت منڈی بہاؤالدین اس وقت ضلع کا وہاں پہ پیپل پارٹی کا سرگرم رکن تھا، وہاں کا میں جنرل سیکرٹری تھا، تو ہمارا جو زیادہ جو پالا پڑتا تھا وہ جماعت اسلامی سے تھا. وہاں پہ ہماری جو آج بھی دیکھیں تو جماعت اسلامی اور پیپل پارٹی کی 50-50 ان کی ہے، وہاں پہ جو کلوز ہیں. تو جماعت اسلامی نے جب وہاں پہ اپنی ہار ان کو ہوئی تو اس کے بدلے میں یہ ہمارے لوگوں کو قتل کرنا شروع کیا اور انہوں نے چیدہ لوگوں کو جہاں کہیں دیکھا انہوں نے ان کو قتل کر دیا ان کو مختلف شہروں میں. اور انہوں نے یہاں پہ آ کے اعلان اور طریقے سے کرتے تھے کہ جی یہ جماعت کی مذہبی مخالفت ہے، حالانکہ وہ مذہبی مخالفت کا اس میں کوئی عنصر نہیں تھا. یہ صرف وہی بات تھی کہ جماعت اسلامی کو یہ دکھ تھا کہ یہ قادیانی جماعت پیپل پارٹی کی گود میں کیوں بیٹھی ہے. ان کے لیے ان کو والنٹیئر دیے ہیں اور پیسے، ان کو ہر چیز کا پتہ تھا، بلکہ ان کو اس بات کا بھی علم تھا کہ ہمارے پیپل پارٹی کے بعض نمائندے روا کا دورہ کرتے تھے. وہ مرزا طاہر احمد سے ملنے کے لیے دفتر یہ جو ہے وقف جدید کا اس میں بھی آیا کرتے تھے، جن میں سے چند دیکھو تو میں خود، جن کے ہمراہ میں خود بھی آیا ہوں وہاں پہ. یعنی مثال کے طور پہ یہ جو تھے حنیف رامے تھے، یہ وہاں کئی دفعہ آئے ہیں، وہاں پہ آئے ہیں، وہاں پہ انہوں نے وہاں چکر. ڈاکٹر غلام صاحب تھے جیلم والے، جی وہ MLA تھے جیلم سے، وہ وہاں پہ کتنی دفعہ آئے ہیں. جی اس طرح کر کے جو ہے بہت سے لوگ وہاں پہ روا میں بھی وہ دورہ کرتے رہے ہیں. تو یہ ان کی سیاست کی وجہ سے
عام احمدیوں کو جو نقصان پہنچے ہیں وہ نقصان آج تک بھی پہنچ رہے ہیں، کیونکہ وہ دینی جماعتیں ہیں وہ اس وجہ سے بھی جماعت کے خلاف ہیں کہ یہ وقت آنے پہ پیپل پارٹی کی گود میں چل جاتے ہیں. جی یہ ہے بات اس کی. جی. اس کے بعد میں ایک آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ سارا زمانہ خلیفہ ثانی کا زمانہ بھی دیکھا، جیسے آپ نے بتایا کہ آپ 1953 سے ربوہ میں موجود رہے اور ابھی تک آپ کی پراپرٹی جائیداد ادھر ہے، ایک لمبا عرصہ ہے آپ وہاں رہے. خلیفہ ثانی کا بھی دور آپ نے دیکھا، خلیفہ ثالث رابع، یہ سارے دور آپ نے وہاں دیکھے. تو سوال کا جو میرا آخری سوال ہے، اس کا پہلا حصہ یہ ہے کہ اس دوران آپ نے کوئی ذاتی طور پہ مشاہدہ کیا ہو جس میں آپ بالکل آئینی شاہد ہوں، یا آپ نے خود دیکھا ہے کہ جماعتی جو فنڈ ہیں، جو جماعتی چندہ جات جو لوگ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ماننے والے اور ان سے پیار اور محبت رکھنے والے جو اپنی مالی قربانیاں کرتے رہے ہیں، ان مالی قربانیوں کو ربوہ میں کچھ لوگوں نے اپنے ذاتی استعمال میں لانے کی کوشش کی ہو. کوئی ایسا واقعہ آپ کے ذہن میں ہو؟ اگر آپ نام نہ بھی بتانا چاہیں وہ بھی ٹھیک ہے. گزارش ہے کہ جی یہ بات جو ہے درست ہے کہ مالی باقاعدگیاں کئی طریقوں سے وہاں ہوئی ہیں اور ہوتی رہی ہیں، جی اور آج بھی ہو رہی ہیں، جی جو جن سے میں آگاہ ہوں. جی چھوٹے چھوٹے ایک دو واقعات کے بعد بالکل مختصر میں ایک وہ بات بھی بتا دیتا ہوں جی کہ ایک تو مثال کے طور پہ وہاں پہ اب ہر سال اب جلسہ سالانہ نہیں ہوتا. آپ خود سوچیں، سب دنیا کو پتہ ہے جی کہ وہاں پہ کوئی جلسہ سالانہ کتنی مدت سے نہیں ہو رہا، بالکل. لیکن جلسہ سالانہ کا چندہ باقاعدہ اکٹھا ہو رہا ہے. اب وہ چندہ کہاں جاتا ہے؟ کوئی نہ دینے والے سوچتے ہیں جی تو نہ یہ دوسرے لوگ سوچتے ہیں کہ وہ چندہ کہاں خرچ ہوتا ہے. جلسہ سالانہ جب نہیں ہو رہا تو کیا ہو رہا ہے؟ آپ کا مطلب ہے کہ ربوہ میں نہیں ہوتا. جی پاکستان میں نہیں ہو رہا، پاکستان میں نہیں ہو رہا، ہم وہاں کی بات کر رہے ہیں، لیکن چندہ وہاں ہوتا ہے، لیا جاتا ہے. بالکل. اب دیکھیں اس کے پیچھے کہانی کیا ہے. کہانی یہ ہے کہ وہ جو جلسہ سالانہ کا چندہ اکٹھا کرتے ہیں، جی اب وہ چندہ جن سے لیا جاتا ہے ان کو یہ مطمئن کرتے ہیں جی کہ جی جب وہ لوگ اگر کوئی اعتراض کریں کہ جی جب جلسہ نہیں ہوتا تو ہم چندہ کیوں دیں، جی وہ کہتے ہیں دیکھیں ہم جلسہ سالانہ کے لیے چندہ لیتے ہیں، جی ہم ہر سال باقاعدہ گورنمنٹ کو درخواست دیتے ہیں جی کہ یہ ہمیں جلسہ کرنا ہے دسمبر میں ٹھیک. حسب سابق. جی اب اس کے لیے حضور سے اطلاع آتی ہے کہ جلسہ کی تیاری مکمل کریں. جی. ہو سکتا ہے اس کی اجازت مل جائے، جی یہ تو نہیں پتہ کہ ملنی کہ نہیں ملنی، لیکن ہو سکتا ہے مل بھی جائے. جی اس کے لیے باقاعدہ گندم خریدی جاتی ہے، دالیں خریدی جاتی ہیں، کوکنگ آئل خریدے جاتے ہیں، تمام ضرورت کی چیزیں، نمک مرچ مسالے خریدے جاتے ہیں. وہ خرید کے سارا سٹاک رکھا جاتا ہے، کیا جاتا ہے. اسی طرح ہی باقی چیزیں بھی ہیں، بہت جتنی ضرورت کی چیزیں ہیں وہ مہمانوں کو ٹھہرانے کے لیے وہ سب چیزیں خرید کے سٹاک کی جاتی ہیں. جی اس کے بعد باقاعدہ ان کی یہ چلاکی ہے کہ درخواست دیں گے وہاں پہ گورنمنٹ کو کہ ہمیں جلسے کی اجازت دی جائے. گو ان کو مور دین 100% پتہ ہوتا ہے کہ اجازت نہیں ملنے. جی اب دیکھیں ان کی طریقہ واردات یہ ہے کہ وہ درخواست بھی دے دی، درخواست کے بعد ان کا جواب آ گیا کہ جی انہوں نے انکار کر دیا ہے، انہوں نے نہیں دی. یہ کیا کریں گے، اپنی درخواست بھی اور ان کا جواب بھی واپس جو ہے اس کو حضور کے پاس بھیج دیں گے، اخباروں میں بھی شائع کر دیں گے اب سچا ہونے کے لیے جی کہ جی یوں ہوا ہے کہ ہم نے درخواست دی، وہ منظوری نہیں آئی تو ہم یہ کیا کریں. پھر کیا حضور اب ہم کیا کریں؟ جی حضور کہیں گے جی بات یہ ہے کہ اب یہ چیزیں جو آپ نے خریدی ہوئی یہ تو خراب ہو جائیں گی جی. پڑی پڑی، ٹھیک. اب ان کو کسی طرح سے ہے جن کو آپ جو ہیں وہ سیل کر دیں. جی اب ہوتا کیا ہے کہ یہ لوگ جو کارکنان ہیں، ناظران، جی وہ جو کرتا دھرتا، جی پہلے وہ گندم اور وہ چیزیں اپنے جاننے والوں سے خریدتے ہیں، یعنی جس دکاندار سے خریدتے ہیں، جی وہ فیصل آباد میں ہیں یا سرگودا میں ہیں، بڑے بڑے بیوپاری ہیں، ان سے جی. اور ان سے یہ کی ہوتی ہے بات کہ جی آپ اتنے عرصے کے لیے خریدیں گے، یہی چیزیں ہم آپ کو واپس بھی کریں گے، اچھا آپ ہمارا اس میں کتنا کمیشن ہوگا. اچھا وہ چیزیں لیتے ہیں، جی. لینے کے بعد یہ ساری کاغذی کارروائی کرنے کے بعد وہی چیزیں آدھی قیمت پہ یا اس سے بھی کم قیمت پہ اونے پونے جو ہیں ایسے ہی گلے سے اتارنے کے لیے وہ ان کو دے دیتے ہیں.
اب ان سے تو قیمت جو طے کی ہوئی ہے وہ لیتے ہیں، لیکن جماعت کے جو خزانے میں ہے وہ بس چند ٹکے ڈال دیے کہ جی وہ اتنی کی بکی ہے، ہم نے وہ ایسے ہی اس کی آکشن کی تھی، وہ آکشن میں دے دیے ہیں تو وہ یہ چند روپے ملے ہیں تو یہی یہاں وہ کہ ٹھیک ہے جی کوئی بات نہیں. وہ مالے مفت دل بے رحم والی بات ہے. یہ ہر سال یہ کھیل ہو رہا ہے، ہر سال یہ کھیل ہو رہا ہے، لیکن سب کی آنکھیں بند ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی آرٹ کرنے والا نہیں. یہ تو کام ان لوگوں کے ہیں. ایک تو حصہ یہ ہے بات کا. دوسرا حصہ اس کا یہ ہے کہ جس وقت یہ گورنمنٹ نے ان کے لیے کچھ حالات تنگ کیے ضیاء الحق ٹائم پہ، تو ضیاء الحق کے ٹائم پہ حالات تنگ ہوئے تو ان کو یہ خطرہ پہ جب مرزا طاہر احمد صاحب کو پاکستان چھوڑنا پڑا تو ان کو یہ فکر پڑی کہ گورنمنٹ کسی وقت بھی ہمارے اکاؤنٹس پہ قبضہ نہ کر لے، کیونکہ انہوں نے وہاں پہ جو چندے اکٹھے کر کے بہت بڑی بڑی رقمیں جو ہیں جو کروڑوں میں ہیں وہ ایک عرصہ سے وہاں کے ربوہ کے بینکوں میں فکس ڈپازٹ پہ رکھی ہوئی ہیں، جو اچھا خاصا وہاں سے انٹرسٹ آتا ہے ان کو. جن میں سے 3 بینکوں کے تو میں معین طور پہ حلفیہ بیان دے کے ان کے بتا سکتا ہوں کہ ان کے مینیجرز کی گواہی بھی دے سکتا ہوں کہ یہ ہمارے پاس اتنے پڑے ہوئے ہیں. اب رہی بات یہ کہ ان کو جب یہ خطرہ پیدا ہوا ضیاء الحق سے تو انہوں نے جلدی سے وہ رقمیں نکلوائیں. رقمیں نکلوا کے ان کے مشیران نے مشورہ دیا، سب کو پاکستان سے بلایا گیا، پورے ہر امیر ضلع کو، ہر بڑے. طے یہ پایا کہ وہ جو رقم ہے ہر آدمی کو جتنا کوئی معتمد ہے اس کو اس حساب سے جو ہے ان کے ذاتی اکاؤنٹ میں وہ رقم دے دی جائے. اب کسی کو 50 لاکھ ہے، کسی کو 20 لاکھ ہے، کسی کو جیسا یعنی حصہ بقدر جسہ. ہاں جی، ناظران کو بھی، وکلاء کو بھی، مربیان کو بھی، جس کا جتنا وہ ان کا تقویٰ کا معیار ہے ان میں وہ بندر بانٹ کر دی. کر کے تو ان سے اسٹامپ پیپر لکھوا لیے کہ جی آپ ہمیں اسٹامپ پیپر لکھ دیں کہ یہ جماعت کا ہمارے پاس امانت ہے جماعت کی، جس وقت جماعت آپ سے مانگے گی ہمیں واپس ہم نے کرنی ہے، واپس کرنا ہوگی. وہ اسٹامپ پیپر لکھوا کے انہوں نے اپنے پاس رکھ لیے. ہاں جی، اب یہ جو بات ہے اس کا میں ایک آپ کو ایک ہی ثبوت دے دیتا ہوں کیونکہ اتنا وہ ٹائم نہیں ہے. یہ 1984 کی بات ہے، 1984 کی، جب وہاں سے لوگ جرمنی کی طرف بھاگنے شروع ہوئے ہیں بہت سارے. تو دھڑا دھڑ جب لائن لگی تھی یہاں پہ تو ایک مربی صاحب تھے، وہ وہاں پہ اس وقت جامعہ احمدیہ کے سپرنٹ تھے. جامعہ احمدیہ کے سپرنٹ تھے، بڑے عہدے پہ تھے. وہ میرے پاس آئے تو میرے ان کے ساتھ تعلقات کی کئی وجوہات تھیں، میں اب ان کو کیا بتاؤں آپ کو کہ وہاں پہ کہ جن کی وجہ سے میری ان کی شناسائی تھی. تو میرے پاس آئے ہیں تو مجھے کہتے ہیں کہ میں آپ کے پاس آیا ہوں، گھر میں میری ان کی ملاقات ہوئی ہے. تو کہ بات یہ ہے کہ آپ کے ادھر ادھر سوشل تعلقات ہیں کافی، تو آپ ایسا کریں کہ میں اپنے بیٹے کو جرمنی بھجوانا چاہتا ہوں. تو آپ اس سلسلے میں میری کوئی ہیلپ کر سکتے ہیں؟ تو میں کر دیتا ہوں. کہنے لگے پر بات یہ ہے میری ایک مجبوری سن لیں. وہ یہ ہے، اس نے یہ ساری کہانی مجھے بتائی جو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ میرے پاس جماعت کا اتنا روپیہ میرے جو ہے بینک میں ہے، لیکن وہ جماعت کی امانت ہے اور میں وہ لکھ کے دے چکا ہوں یہ سب کچھ. تو میں بہت اس میں محتاط ہونا چاہتا ہوں کہ یہ کسی ایجنٹ کے پاس نہ پھنس جائے پیسہ. آپ اس کو ایسے احتیاط سے خرچ کریں تاکہ ہمارا پیسہ ضائع نہ ہو. اب میرا بیٹا باہر چل جائے گا جرمنی میں، وہاں سے وہ جس کو کما کے بیچے گا تو میں وہ پیسہ جو ہے جماعت کے اکاؤنٹ میں واپس جمع کر دوں گا. میں نے کہا ٹھیک ہے جی، میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں اس بات کی. یہ چندہ جات کے پیسے، یہ چند جات پیسے جو بھی جماعت انہوں نے جو تھے مجھے پیسے دیے، تو میں نے اس کے بیٹے کو سارا اس کا انتظام کر کے مکمل طور پہ لاہور سے جو تھا بذریعہ ایئر یہاں پہ جرمنی بھجوایا. اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ لڑکا اس وقت بھی جرمنی فرینکفرٹ میں موجود ہے. اگر کسی نے دیکھنا ہو تو وہ مجھ سے رابطہ کرے، میں اس کو دکھا دوں گا. وہ لڑکا بھی موجود ہے اس وقت، وہ ساری کہانی کا بھی پتہ ہے اس کو سارا. میں نے وہ سارا ان کا کام کروا کے جب وہ لڑکے نے ریٹرن ٹکٹ واپس بھیجی ہے مجھے، کیونکہ ریٹرن ٹکٹ پہ بھیجا تو وہ ان کے مولوی صاحب کے ہاتھ سپرد کی. اس میں نے قطعاً اس میں کوئی ایک پائی کوئی پیسہ نہیں لیا. حالانکہ مولوی صاحب نے مجھے آفر بھی دی تھی اس میں کہ یہ اپنی خدمت کا معاوضہ لے لیں. میں نے کہا نہیں، مجھے اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا ہے،
مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں یہ کام کرتے نہیں ہوں. جی. تو اس لیے یہ تو ایک واقعہ میں نے آپ کو بتایا ہے. لڑکا بھی موجود ہے یہاں پہ، یہ میری بات کی تصدیق وہ بھی کر دے گا. تو اب یہ دیکھ لیں اس طرح کے کتنے مولوی ہیں اور کن کے پاس کتنا کتنا روپیہ ہے. اور یہ جتنی ان کی اولادیں یہاں باہر پہنچی ہوئی ہیں، صرف جرمنی ہی نہیں، کینیڈا میں بھی ہیں، امریکہ میں بھی، سویڈن میں بھی، ناروے، جاپان، ڈنمارک، کہاں کہاں، یہ سارے کے سارے انہوں نے پورے کے پورے دیکھیں، انہوں نے منٹوں سیکنڈوں میں باہر نکالے ہیں اور جماعت کا روپیہ جو وہ استعمال کر رہے ہیں. اور کئی لوگ کے مولویوں نے تو پرائز بانڈ باقاعدہ خریدتے ہیں، وہ پرائز بانڈ خرید کے ان کے اوپر جو، ہاں پرائز بانڈ خریدتے ہیں. ہاں وہ بھی ہیں ہمارے پاس، وہ بھی. اب کیا کریں، کیا کیا کہاں کہاں سے بتائیں کہ کیا کچھ ہو رہا ہے. جیسا کہ میں نے ابتدا میں آپ کو بتایا ہے کہ وہاں پہ میرے کلاس فیلو بچپن کے دوست ہیں جن کے ساتھ کھلی گپ شپ ہے، جی. وہ سب باتیں بتاتے ہیں کہ یہ دیکھیں جی یہ کچھ ہو رہا ہے. ایک وہ میں کیسے مذاق کی بات بتا دیتا ہوں. ایک میرے دوست ہیں وہاں پہ، وہ وہاں پہ انصار اللہ میں ہیں، وہاں پہ دفتر انصار اللہ میں ربوہ میں بڑے سینئر پوسٹ پہ ہیں. تو میں وہاں پہ گیا بیرون ملک سے، تو مجھے کہنے لگے یار تم بڑی دیر کے بعد آئے ہو تو آؤ بیٹھ کے چائے پیئیں گول بازار میں جا کے. تو میں نے آج تم سے مٹھائی کھانی ہے. میں نے کہا کیوں؟ مٹھائی تو میں کھلا دیتا ہوں پر یہ شرط کیوں ہے؟ کہنے لگا شرط اس لیے ہے کہ آپ لوگ بیرون ملک رہتے ہیں اور اتنی کمائیاں لمبی چوڑی کرتے ہیں، کوئی ڈالروں میں، کوئی پاؤنڈوں میں، کوئی کہاں کہاں. وہ ہمیں یہاں کا کیا ملتا ہے؟ ہمیں آپ خود سوچو ہمیں کیا ملتا ہے کہ کچھ بھی نہیں. دیکھو ہم ربیوں کی تنخواہیں کیا ہوتی ہیں اور یہ کیا کچھ ملتا ہے. تو ہماری حالت بھی تو دیکھو. اس لیے جو ہے میں آج مٹھائی کھلاؤ، ہمیں مٹھائی کھلاؤ. تو میں نے کہا بھی ٹھیک ہے، وہ تو میری تمہاری دوستی بچپن سے چل رہی ہے، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن یہ جو یہاں تک بات کر رہے ہو مربیوں کی تنخواہیں کی، یہ بات وہ نہ کرو کہ جو شروع میں ابتدا میں تنخواہیں تھیں اب وہ نہیں ہیں. اب تو بے شمار فوائد ہیں وہاں پہ. اب تو وہاں پہ بینیفٹ ہی اتنے ہیں، میڈیکل بھی فری ہے، یہ وہ ان کے گندم کے خرچے، کپڑوں کے خرچے، ان کے گاڑیاں، ہر مربی کے پاس وہاں پہ کاریں ہیں، وہاں پہ ہر میسر ان کو ہیں. ابھی اگر آج دیکھ لیں وہاں پہ جتنے مربی ہیں، یہ دفتروں کے جتنے کارکن ہیں، سب کے گھر کے آگے کاریں کھڑی ہوئی ہیں. وہ اتنے غریب بھی نہیں ہیں. مطلب آپ کا کہنا یہ ہے، مقصد یہ ہے کہ جو مالی بدعنوانیاں ہیں، یہ تو چند مثالیں آپ نے دی جو کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہاں پہ چندہ اکٹھا کر کے، یہ تو باتوں میں باتیں یاد آ جاتی ہیں، چندہ اکٹھا کر کے جب ان کی رسید بک مکمل ہوتی ہے نا، رسید بک، تو وہ پہلے اتنی جلدی وہ بیچ جمع نہیں کراتے. وہ جو 5 7 10 رسیدیں بک اکٹھی ہو جاتی ہیں نا، تو اب وہ اس وقت وہ اس کی جب جمع ہی نہیں کرایا، سب کچھ اس میں ہے ابھی، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ جب اگلے دن آگے رپورٹ کر دیتے ہیں اپنے افسر کو کہ جی جناب علی میں وہ کل احمد نگر جا رہا تھا، سائیکل کے پیچھے پڑی ہوئی تھیں تو وہ رستے میں کہیں گر گئی ہیں رسید بکیں، تو اب وہ مجھے مل نہیں رہی ہے، میں کیا کروں؟ تو دوسرے دن الفضل میں اشتہار دے دیتے ہیں کہ جی وہ رسید بکیں احمد نگر کو جاتے ہوئے رستے میں گر گئی تھیں، اگر کسی صاحب کو ملے تو وہ مجھے پہنچا دیں. ہاں جی. اب وہ خاک کسی کو ملنی ہے، جب وہ گری ہوں گی تو ملے گی، وہ گری ہی نہیں ہے، ملنی کس کو ہے؟ یہ ان کی وہ حالت ہے کہ وہ مجھے اس بات پہ وہ اکبر آبادی کا ایک شعر یاد آ گیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ تحقیر مولوی کی نہ کر ہے گریجویٹ، واللہ اب بھی فرد ہیں یہ اپنے ڈنگ میں. یہ کوئی ایسی معمولی بات نہیں ہے. بہت شکریہ. اس کے بعد آخر پہ اگر آپ خلیفہ ثانی کے زمانے میں یا خلیفہ ثالث یا رابع کے زمانے کا کوئی واقعہ آپ کو یاد ہو جو آپ بیان کرنا چاہیں تو آپ 2-3 منٹ میں وہ بیان کر سکتے ہیں. دیکھیں جی واقعات جو ہیں نا وہ تو بے شمار ہیں، لیکن کچھ واقعات ہیں کیونکہ ہم تو کچھ عادی سے ہو گئے ہیں وہاں رہ کہ، تو ہمارے جو کہ ایک لمبے عرصے سے رہ رہے ہیں تو اور کہیں دوسری طرف کہیں جا بھی نہیں سکتے. تو اس لیے وہ تو خیر اب بات رہ گئی. اب ایک تکلیف دہ واقعہ ہے جو میرے ذہن میں ہے، وہ ہر وقت مجھے تنگ کرتا ہے. وہ یہ ہے کہ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، جب میں نے ان کے مقام کو سوچتا ہوں کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی نظر میں ان کا کیا مقام تھا، تو وہ ان کی میں نے نہیں آج تک کوئی ایسی کتاب دیکھی جس میں انہوں نے ان کی تعریف نہ کی ہو. ان کی ہر کتاب میں ان کی تعریف ہے. اچھا بار 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 ذکر ہے. اب جب ان کی اولاد کے ساتھ میں نے کچھ ان کا انتہائی ظالمانہ سلوک دیکھا تو وہ مجھے آج تک یہ مسئلہ سمجھ نہیں آ سکا کہ وہ یہ خلیفہ ثانی کے دور میں یہ
1957 کی بات ہے. جی اس وقت میں ہائی اسکول کا طالب علم تھا اور میرے سے ایک کلاس آگے میاں عبدالمنان عمر کا بیٹا اسامہ عمر، تو وہ میرے ساتھ وہ پڑھ رہا تھا اسکول میں، یہ ہائی اسکول روا میں، یعنی خلیفہ مسیح اول کے کیا پوتا میاں منان عمر کا بیٹا. تو ہم کلاس میں بیٹھے تھے تو دوپہر کے ٹائم وہ 2-3 مولوی سے آئے ہیں، تو انہوں نے آ کے تو کلاس لگی ہوئی ہے اس میں آتے ہوئے تو انہوں نے کہ جی یہ اسامہ باہر آئے جی، اس کو جی ٹیچر سے کام لے کے جانا ہے، ہم اس کو تو پکڑ کے تو ساتھ اس کو لے گئے. تو اب لڑکوں میں بات پھیل گئی، جب وہ ریسرچ کا ٹائم ہوا تو بات پھیل گئی اس طرح مولوی آئے تو اسامہ سب ساتھ تو کمرے تھے، کون سی چھپی ہوئی بات تھی، لڑکوں میں بات پھیل گئی تو بڑا تجسس ہوا بھی یہ کیا بات ہے، ابھی اس کو کلاس میں سے کیوں اٹھا کے لے گئے. جب ہم اسکول کے بعد گھر گئے ہیں تو گھر جا کے پتہ کیا ہے بھی یہ کیا بات ہو رہی ہے. شام کو پتہ کیا چلتا ہے کہ وہاں سے کچھ مرامہ کے کچھ گنڈے، میں تو ان کو گنڈے ہی کہوں گا کہ وہ جو انہوں نے اسی کام کے لیے رکھے ہوئے تھے، یہ وہ میاں منان کے گھر میں دیواریں پلان کے وہ اندر داخل ہوئے ہیں. وہ اندر داخل ہو کے انہوں نے اس وقت جب کہ میاں منان یا ان کا دوسرا کوئی مرد گھر میں نہیں تھا، مرد حضرات جو تھے روا سے باہر تھے اس وقت، وہاں خواتین تھیں، صرف عورتیں تھیں، جو ان کے چھوٹے بچے بھی تھے. یعنی میاں منان گھر پہ نہیں، میاں منان خود گھر میں نہیں تھے، وہ روا سے باہر تھے، وہ کوئی 2-3 دن 4 دن پہلے سے گئے ہوئے تھے کہیں باہر. اب اس وقت انہوں نے یہ کارروائی کی کہ ان کے ساتھ پہلے انہوں نے ان کو گالیاں والیاں دیں، ان کے ساتھ برا بلا کہا، ان کو بد زبانیاں کیں، اور وہ حیران پریشان تھے کہ بھی کس وجہ سے یہ کچھ ہو رہا ہے، ہم نے کون سا جرم کیا ہے، کیا کام کیا. پھر اتنی بے بس نہیں کی، انہوں نے ان کا سارا سامان ایک ٹرک پہ لاد کے تو ان کی ساری فیملی کو اس پہ بٹھا کے زبردستی روا سے باہر نکال دیا، لالیاں کی طرف جا کے تو وہاں پہ چھوڑ دیا اس کو جا کے وہاں پہ. اب میرا پوری جماعت احمدیہ سے یہ سوال ہے جی کہ میں کئیوں سے پوچھ چکا ہوں اس بات کو، میں روا میں رہتے ہوئے میں ناظر مورامہ، وہاں پہ ملک خالد مسعود تھا اس وقت، میرا اچھا جاننے والا تھا ناظر مورامہ، میرا اس سے بھی ذکر ہوا اس بات پہ کہ بھی یہ مجھے یہ بتایا جائے کہ ان کا قصور کیا تھا. صرف یہ کیونکہ آج تک جماعت نے ان کا قصور نہیں بتایا کہ کس وجہ سے یہ کچھ ہوا. میاں منان عمر کی وہاں پہ اتنی پراپرٹی ہے روا میں کہ بہت دنیا کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کا گول بازار میں کوئی ان کی 30 کے قریب دکانیں ہیں. گول بازار کے اندر خلافت لائبریری کے ساتھ جو ہے دکانیں ہیں، پوری کی پوری 30 دکانیں ان کی ہیں. ان کے بعد ان کے ذاتی مکان جو ہیں رحمت بازار میں اتنے بڑے مکان ہیں ان کے میاں منان کے، اور وہ آج تک ان کے قبضے میں ہیں، ان کے قبضے میں ہیں. نہ تو انہوں نے اس کے اوپر کوئی الزام ثابت کیے ہیں، نہ کوئی ان کے قصور بتائے ہیں. تو یہ بلا وجہ جو ہے ایسی بےہودگیاں کی ہیں کہ اس شخص کے ساتھ، اس کی اولاد کے ساتھ، تو یہ کہاں تقویٰ ہے، کہاں اس میں یہ جو خدائی جماعت ہے اور یہ جو دعوے ہیں ان کے لمبے چوڑے، وہ کہاں نظر آ رہے ہیں. یہی ایک تکلیف ہے جو میں بار بار کئی جگہ پہ سوال کر چکا ہوں، اور کوئی قسم کی بات ہے کسی نے آج تک جواب دیا ہو. کوئی بندہ جواب دینے کو تیار نہیں، ہر بندہ جو ہے اس بات پہ خاموش ہو جاتا ہے. خلیفہ رابع سے بھی سوال کیا ہے، وہ بھی کہتے نہیں جی وہ پرانی پتہ نہیں بات کیا تھی کیا نہیں تھی، مجھے نہیں پتہ، اس کا پرانی بات ہو گئی ہے، بھول گئی ہے، ہاں یہ اس طرح کر کے بات کو ٹالتے ہیں اخلاقی لحاظ سے. اب اگر میں چیلنج کرتا ہوں کہ چلو ٹھیک ہے، پہلے مرنے والے مر گئے ہیں، اب اگر بیٹھے ہیں، اگر خلیفہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، میاں مسرور صاحب بیٹھے ہیں، اگر ان کو جو اس بات میں آپ کی سچائی بیان کرنی ہے یا جماعت کی سچائی، تو یہ میں ان کو آن لائن آن ایئر کہہ رہا ہوں کہ وہ ابھی مجھے بتا دیں. جی بتائیں، خطبے پہ MTA پہ بتائیں کہ کیا قصور تھے ان کے، کس بنیاد پہ ان کے ساتھ. پھر دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ دیکھیں وہ ہر چیز کی ایک سزا ہے. جی اگر کورٹ میں بھی جاتے ہیں تو وہاں پہ چور کو ڈاکو کی سزا نہیں ملتی، اور ڈاکو کو قاتل کی سزا نہیں ملتی. بالکل، چور کو چوری کی سزا الگ ہے، ڈاکے کی الگ ہے، قتل کی الگ ہے. ہر چیز کی، ہر جرم کی الگ الگ سزا ہے. جی تو اب یہ بتایا جائے ان کے جرم کے مطابق سزا دی جائے نا. بالکل. تو یہ کس جرم کی بنیاد پہ ان کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا؟ انتہائی اخلاقی. اگر آپ کے پاس سچائی ہے یا آپ سچی جماعت ہیں تو پھر آپ یہ اس کو بیان کریں، تاکہ یہ تو بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں سوال ہے. اب بہت سے لوگ جماعت احمدیہ میں ایسے ہیں جو بزدل ہیں، حالانکہ وہ سب چیزوں کو جانتے ہیں، ان کے اوپر صرف یہی خوف طاری ہے
کہ یہ کہیں ہمارا مسجدوں میں اخراج کا اعلان نہ کر دیں. یہی ایک چیز ہے جس پہ لوگ بزدل اور بے غیرت اور بے حیا بنے ہوئے ہیں کہ کہیں ہمارا اعلان نہ ہو جائے مسجد میں. وہ بھائی مسجد میں اعلان کا یہ طریقہ خود غیر اسلامی ہے. اب مجھے بتایا جائے، اگر میاں مسرور صاحب اس کو کلیئر کریں ایم ٹی اے پہ، کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کتنے لوگوں کو جماعت سے نکال کے اس کا اعلان کیا تھا، حضرت خلیفہ اول نے کتنے لوگوں کو جماعت سے نکالا تھا، ان کے مجھے نام بتائے جائیں. اگر ایک بندے کو بھی نکالا ہو تو کسی کے پاس پروف ہے مجھے بتائے کہ مسیح موعود نے یا خلیفہ اول نے ایک بندے کو بھی جماعت سے نکالا ہو. وہ تو جماعت میں داخل کرتے تھے، اور انہوں نے یہ کام کیا شروع کیا ہوا ہے. 2 لوگوں کے بارے میں ثبوت ملتے ہیں، لیکن وہ بھی ان کے بھی جرائم بڑے نہیں، وہ بات آپ کنفیوز نہ کریں. وہ بات جو ہے وہ کوئی جرائم نہیں تھے. وہ لوگ خود ہی جماعت سے الگ تھے. جی، وہ مجھے پتہ ہے ان کا، وہ جماعت سے خود ہی الگ تھے. جیسے ایک شخص نے کلمہ بدل لیا، وہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں. جی، یہ بات جو ہے تاریخ اسلام میں بھی نہیں کہیں ملتی، جی، نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ملتی ہے یہ بات. اب اگر ان کے پاس سچائی ہے تو مجھے اس چیز کا جواب دیا جائے کہ خلیفہ اول نے کون سا گناہ کیا تھا، یا اس کی اولاد نے کون سا گناہ کیا تھا جو ناقابل معافی تھا. اللہ تعالیٰ تو بار بار کہتا ہے کہ آپ معاف کریں، درگزر کریں، اور یہ کیا ہوا ہے. اب یہاں تک یہ چلے جاتے ہیں تو پھر ان باقیوں کے ساتھ کیا ہے ان کی ہمدردیاں ہوئی. یہ تو ان کے ایک میں نے مختصر باتیں بتائی ہیں. باقی عام لوگوں کے ساتھ، عام پبلک کے ساتھ تو انہوں نے اس سے بڑے بڑے گناہوں ظلم کیے ہیں، یہاں تک کہ وہاں پہ قتل کروائے گئے ہیں لوگ. ربوہ کے اندر قتل کروائے گئے ہیں، قادیان میں بھی قتل ہوئے ہیں. اگر کوئی چاہتا ہے پوچھنے تو وہ سامنے بیٹھ جائے، بیٹھ کے پوچھ لے، بتاتے ہیں. اور یہ ثبوت بھی دیتے ہیں ساتھ کہ ربوہ میں کتنے قتل ہوئے ہیں جو انہوں نے کروائے ہیں. اور سارے بعد میں رشوتیں دے کے پولیس کو وہاں پہ اس کیس کو رفع دفع کرواتے ہیں. ہاں جی، ابھی وہاں پہ اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو میں یہ بھی بتا دوں، یہ غالباً 1975-76 کی بات ہے، 76 کی. وہاں پہ ایک محمد علی کا قتل ہوا تھا. محمد علی فروٹ فروش تھا، دارالنصر کا رہنے والا. اس کو یہ انہوں نے خلیفہ ثالث کے دور میں جو تھا وہ اس کو قتل کروایا گیا تھا. اس کو وہ کس بنیاد پہ قتل کروایا گیا تھا، وہ اس کی کہانی جب آپ سنیں گے تو وہ کہانی جو ہے وہ پھر کیا ہے کہ آپ لوگ ننگے ہو جائیں گے کہ آپ لوگوں کا انہیں عیسائیوں کے گھروں میں آنا جانا تھا، وہیں پہ بیٹھ کے شرابیں پینی عیسائیوں کے گھروں میں، اور وہیں کی جا کے ان کی عورتوں کے ساتھ تعلقات تھے. جب وہ چیز جو ہے باہر اوپن ہونے لگی تو اس لڑکے کو قتل کروا دیا، نوجوان لڑکے کو، محمد علی کے بیچارے غریب آدمی کو. وہ اس کی دارالنصر میں رہائش ہے اس کی. یہاں پہ خلیفہ ثالث کے سسرال ہیں، ان کے سامنے ان کا گھر ہے. اچھا، ہاں، یہ بات ہے. یہ تو اس کے وقت کا واقعہ ہے. اس کے علاوہ جو امور عامہ ڈپارٹمنٹ رہا ہے پہلے، اس دوران آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض دفعہ بعض لوگ بتاتے ہیں کہ معمولی نوجوان باہر سے کبھی آتے تھے، ربوہ سے باہر سے، تو معمولی چھوٹی چھوٹی غلطیاں کرنے پہ انہیں بہت بڑی بڑی سزائیں، جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا کہ چور کو قاتل کی سزا نہیں دی جاتی. آپ کی اس بات پہ مجھے یاد آیا کہ یہ بھی ربوہ میں بہت ہوتا رہا ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں اصلاح اس طریق سے اصلاح نہیں ہو سکتی، اور نہ یہ اسلامی طریق ہے. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، یہ میں جیسے بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ اس کی تفصیل بہت ہے. ایک صرف میں وہ ایک ہی واقعہ بتا دیتا ہوں کہ جس وقت خلیفہ جو ہیں ثالث جو پرنسپل تھے کالج کے، ان دنوں کا دستور کیا تھا، ان دنوں کیا ہوتا تھا. کوئی لڑکا ننگے سر اگر بازار میں سے جاتا ہوا دیکھ لیا ہے، وہ جو ان کے خاص ٹاؤٹ تھے صوفی بشارت الرحمان صاحب، یا ایک دو اور پروفیسر تھے ان کے جو خواجہ چودھری حمید اللہ صاحب تھے، یا اس طرح یہ ان کے خاص و خاص ٹاؤٹ تھے. اگر انہوں نے وہاں شکایت کر دی ہے کہ فلاں لڑکے کو کل میں نے بازار میں ننگے سر دیکھ لیا تھا، جو کہ سر پہ ٹوپی نہیں تھی، یہ میں قسم کھا کے 10 دفعہ قسم کھا کے یہ بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ خلیفہ ناصر نے پرنسپل ہوتے ہوئے لڑکے سے کبھی تفصیل نہیں پوچھی، اس کی کبھی اس کی مجبوری نہیں پوچھی، اور اس کو بلاتے ہی فوراً 10 ڈنڈوں کی سزا، 15 ڈنڈوں کی سزا، چلو جی اس کو ابھی 10 بیعت کی سزا دے دو. لڑکا چیختا رہے، چلاتا رہے، کسی کی اس نے بات سنی نہیں کہ اس کی کیا مجبوری تھی. وہ ٹوپی خرید بھی سکتا ہے کہ نہیں خرید سکتا، اس کی مالی حالت کیا ہے، یا اس کی ٹوپی کسی نے چوری کر لی ہے تو ابھی وہ ٹوپی خریدنے جا رہا تھا، کیا پتہ ہے وہ ٹوپی خریدنے جا رہا تھا، تو رستے میں ہی وہ ان کی نظر پڑ گئی. دیکھیں نا، اس میں انہوں نے کہیں بھی اتنی معافی یا اتنے وہ نرمی والا رویہ. تو یہ تو مرزا ناصر احمد صاحب کی ساری زندگی میں یہ بھرا پڑا ہے
پھر مرزا ناصر احمد صاحب جو تھے یہ ساری زندگی افسر جلسہ سرانہ کی ڈیوٹی کی ہے. اس وقت جو جلسہ سرانہ کی ڈیوٹیاں لوگ آتے تھے ان کے ساتھ ان کا کیا سلوک ہوتا تھا اس کے بھی جو ہے بیسیوں گواہ ہیں کہ کسی بندے کے ساتھ کبھی انہوں نے انسانی سلوک نہیں کیا کبھی بھی. لوگ تو والنٹیئر تھے جو کام کرنے والے کون سے تنخواہیں لیتے تھے اسکولوں کے اسٹوڈنٹ تھے. جی اب اسکولوں کے اسٹوڈنٹ کو کیا آپ پے کرتے ہیں لیکن ان کے ساتھ وہ ظالمانہ سلوک ہوتا تھا کہ غیر انسانی کہ جس سے انسانیت بھی شرماتی ہے کہ ان کے اندر تو رحم کا ذرہ بھر نہیں ہے. جی یہ چیزیں تو ہم نے آنکھوں سے دیکھی ہیں ساری. جی بہت شکریہ مکرم عبدالسمیع ظفر صاحب آپ کے وقت دینے کا اور انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا اچھا جی وعلیکم السلام جزاکم اللہ آپ سے اور باتیں دریافت کریں گے. انشاءاللہ جب ملاقات ہوئی ضرور.